السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ فون آپ کا ہے تو بھائی۔ ارے آپ کو سوچنا چاہیے، آپ پہلے کہیں فون کیے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ میرے پاس آپ کا فون آیا ہے۔ میں شہادت حسین بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مولانا شہادت صاحب؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کرم۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد زکوان فتح پور سے۔ کہاں سے؟ فتح پور کانپور کے آگے پڑتا ہے، الہ آباد سے پہلے۔ ہاں جی جی جی۔ تو آپ کیسے لگاتی ہیں؟ جی بولیے کیسے فون لگایا؟ بس حضرت تھوڑا سا کچھ خدمت آپ کی چاہیے تھی۔ بولیے بولیے۔ وہ حضرت سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح اگر ہو تو حضرت بتا دیں تو تسکین قلب ہو جائے گا ذرا۔ جی آپ کو نمبر کیسے ملا؟ جی حضرت مجھے تو ایک ساتھی نے دیا تھا۔ اچھا جی جی۔ جی تو کیا بول کر کے دیا؟ وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ وہ مطلب کہ اگر خلجان ہے آپ کو تو آپ ان سے کنفرم کر لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ یعنی کہ قابل اطمینان جواب دے دیں گے۔ جی تو آپ تنقید کے لیے جاننا چاہتے؟ تنقید؟ نہیں حضرت، میں ایک سائل کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، سائل کی حیثیت سے۔ ہاں جی ایک سائل کی حیثیت۔ سینے پر حدیث، سینے پر نیت باندھنے والی حدیث آپ کو چاہیے؟ جی حضرت آپ تھوڑا عبارت پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جی 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 جی۔ آپ کی پڑھائی کتنی ہے؟ آپ عالم ہیں یا مطلب پڑھ رہے ہیں؟ حضرت میں طالب علم ہوں، ابھی میں درجہ ہفتم مشکات میں ہوں۔ جی جی جی۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند۔ اچھا جی جی جی۔ جی تو سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو روایت آپ کو چاہیے؟ جی 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 جی۔ اور کوئی مطلب حدیث صرف ایک ہی؟ نہیں حضرت، مطلب بس اسی کے متعلق کوئی ایک صحیح حدیث۔ اچھا جی جی۔ کوئی ایک صحیح حدیث؟ حدیث ہی جو ہوگا یار وہ صحیح ہی ہوگا کہ غلط بھی ہوتا ہے حدیث؟ جی جی جو غلط ہوگا وہ حدیث اس کو کہیے ہی نہیں۔ جی جی ہاں صحیح فرمایا جی حضرت۔ حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جی جی صحیح حضرت۔ جو حدیث ہوتا ہے سب صحیح ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان اور اس کا کرم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو بہرحال یہ صحیح بخاری کے اندر ابواب و صفت الصلاۃ جی جی ہے نا، جی یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا ہے نا۔ جی جی شیخ۔ تو اس باب کے اندر ایک حدیث ہے جی جس کے اندر مطلب ہاتھ کو کیسے رکھا جائے اس کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ جی جی تو حضرت اس میں وہ لفظ کون سا آیا بتا دیں ذرا۔ جی سنیے۔ جی عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جی كان ناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى جی شیخ في الصلاة ہے نا، جی کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہے نا كان الناس يؤمرون، لوگوں کو حکم دیا گیا ان يضع الرجل اليد اليمنى کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ رکھے علی ذراعہ الیسری، بائیں ہاتھ کے بازو پر، جی کس صلاۃ حالت نماز میں۔ جی جی شیخ۔ آپ رکھیے اپنا دایاں ہاتھ، یہ جو پنجہ ہے نا ہتھیلی ہے، یہ اپنا پنجہ اپنے بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر دیکھیے کہاں تک یہ ہاتھ جاتا ہے۔ جی شیخ، تو اس میں تو ایک لفظ ید بھی آیا ہے۔ ہاں جی جی۔ ید کس کو بولتے ہیں؟ ید بولتے کلائی سے لے کر کے پورا ہاتھ، مطلب کلائی سے نچلے کا حصے، نچلے حصے کو ید بولتے۔ جی کلائی سے نیچے تک کو ید بولتے ہیں نا، پنجے کو۔ ہاں پنجے کو ید بولتے۔ جی جی تو شیخ اس میں موافقت کیسے پیدا ہوگی؟ ہاں اس میں موافقت کیسے ہوگی؟ ارے بھائی تو وہی تو میں بتا رہا ہوں، موافقت ہی کی تو بات میں بتا رہا ہوں کہ اپنا پنجہ اپنے بازو پر رکھیے بائیں ہاتھ پر۔ جی اپنا پنجہ۔ ہی نہیں، ہاں اس حدیث کے اندر کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ نہیں تو حضرت مطلب کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے کیا اس پر؟ یہ تو آپ جیسے کہ قیاس کر لے گا آدمی۔ جی آپ کا نام کیا ہے محترم؟ محمد زکوان۔ آپ زکوان صاحب ہیں؟ جی آپ سے میں نے یہ کہا اس حدیث کے اندر ہاتھوں کو ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے، ایک سچویشن، ایک حالت بتائی گئی ہے کہ اس طرح سے رکھتے تھے۔ اور ساری حدیثیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، پہلے یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیفیت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر دیکھیے کہاں پہنچتا ہے۔ نہیں تو حضرت مطلب آپ کے پاس کوئی صریح حدیث نہیں ہے کیا جس میں صدر کا الفاظ ہوں؟ محترم میں وہ بھی بتا رہا ہوں، پہلے بات تو میری سن لو، میں پہلے اس حدیث کو آپ پریکٹیکل کر لو
دوسری اس کے فوری بعد میں بتا رہا ہوں. جی تو شیخ ابھی تو میرے ہاتھ میں موبائل ہے نا، میں ابھی پریکٹیکل نہیں کر سکتا. ہاں کر کے دیکھ لو، آدھا منٹ بھی نہیں لگ سکتا. جی شیخ 1 منٹ. آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ دیکھ لو. جی ابھی دیکھتا ہوں. جی شیخ تو اس میں آپ کیا بتا رہے تھے؟ ہاں جی بولیے. ابھی ابھی کھا رہے ہیں، ابھی کھاتے ہیں ابھی. جی شیخ بولیے. ہاں جی، تو کہاں پہنچ رہا ہے آپ؟ جی شیخ ہاتھ تو میرا وہیں پر ہے، ناف کے اوپر تھوڑا سا جا رہا ہے، بس سینے پہ تو نہیں آ رہا. نہیں 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 نہیں، اس کا نہیں مطلب یہ شیخ میں نے تو پریکٹس کر لی ہے. چلو ٹھیک ہے، دوسری روایت سینے والی سن جی لیجیے. جی حضرت صراحت والے الفاظ بتائیے تھوڑا. صراحت کے ساتھ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی. کون کہہ رہے؟ وائل بن حجر نہیں، حجر. حضرت وائل بن حجر تھوڑی ہے. ہاں یہ جگہ کی طرف منسوب ہے نا. جی حضرت میں نے تو وائل بن حجر پڑھا ہے حدیث میں. چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں، آپ صحیح پڑھیں. ٹھیک ہے جی حضرت آپ عالم ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے غلطی کی. ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے. چلو. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی. جی فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. کہاں؟ علی صدرہ، اپنے سینے پر. اس حدیث کو امام خزیمہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے. اچھا تو شیخ اس کی سند ذرا پڑھ دیتے. کیا سند شیخ اس کی پڑھ دیتے ذرا. ہاں بغیر سند کے تو بات حضرت مقبول نہیں ہے نا. اب بغیر سند، میں وہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ حوالہ دیکھ لینا، لیکن سند کے لیے مجھے وہ کتاب کھولنی پڑے گی. جی شیخ تو میں پڑھ دوں سند؟ حوالہ دے رہا ہوں، آپ سند اس میں تلاش لو نا بھائی. نہیں حضرت شیخ میں سند پڑھ دوں؟ ہاں آپ سند پڑھ دو. جی شیخ سنیے ذرا. اخبرنا ابو طاہر ان ابو بکر ان ابو موسیٰ ان مؤمل ان سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ اليمنى على یدہ اليسرى على صدره. صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 272 رقم الحدیث 479 باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. ہاں جی شیخ تو یہ سند تو میں نے اس کی پڑھ دی، تو حضرت اس میں تو یہ تو ضعیف روایت ہے. کس نے بتایا ضعیف ہے؟ جی شیخ اس میں تو ایک راوی ہے محمد بن اسماعیل، ان میں تو بہت سارے ائمہ ہیں جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے. نہیں یہی چیز تو ہے، یہی چیز نہیں شیخ دیکھیے سنیے. امام بخاری نے دیکھیے ان کو منکر الحدیث کا المغنی فی الضعفاء للذہبی. ٹھیک ہے امام. اور وقال ابو زرعہ، یہ آپ بولیے کون سی کتاب کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہو؟ المغنی فی الضعفاء للذہبی، امام ذہبی کی المغنی فی الضعفاء میں امام بخاری کا قول امام ذہبی نے، امام شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے. اور یہی قول امام ذہبی نے، وہ امام ابن حجر نے، علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے. اور وقال ابو زرعہ، یہ قول جو ہے ابو زرعہ کا، یہ بھی امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں بیان کیا ہے کہ فی حدیث خطا کثیر. اور یہی قول میزان الاعتدال میں بھی حضرت. امام ابن حبان کہتے ہیں ربما اخطا تہذیب التہذیب. امام ابن سعد کہتے ہیں کثیر الغلط. اور شیخ امام عبد الباقی قانی البغدادی کہتے ہیں یختی. آپ یہ روایت ضعیف کہتے ہیں؟ نہیں شیخ سنیے تو، امام ذہبی کہتے ہیں ذکرہ فی الضعفاء، امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں اس کو ذکر کیا ہے. امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں صدوق کثیر الخطأ. امام زکریا بن یحییٰ الساجی کثیر الخطأ لہ اوہام یطول ذکرها. امام محمد بن نصر المروزی فإن هذا حدیث لم یروه عنه حماد بن زید غیر المؤمل وإذا انفرد بحدیث وجب ان توقف ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. تو شیخ یعقوب بن سفیان الفارسی بھی کہتے ہیں. اور یہ حضرت یہ امام محمد بن نصر المروزی کا جو قول میں نے نقل کیا ہے تعظیم قدر الصلاۃ للمروزی کی، تو اس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ صراحت بھی کی ہے کہ یہ منفرد ہو.
اور یہاں پر یہ منفرد بھی ہیں. اور حضرت یعقوب بن سفیان الفارسی کہتے ہیں ان حدیثہ لا یشبہ حدیث اصحابہ حتی ربما قال کان لا یسعہ ان یحدث وقد یجب على ان العلم ان يقف على عن حدیثه ويتخفف من الروایة عنه فإنه منکر یروی المناکیر عن ثقات شیوخنا وهذا اشد. جی امام دار قطنی کہتے ہیں کثیر الخطا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مؤمل کان یخطی. حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں صدوق سیء الحفظ تقریب التہذیب. دوسرے مقام پر لکھتے ہیں مؤمل ابن اسماعیل فی حدیثہ عن الثوری ضعوفہ. اور علامہ ابن ترکمانی کہتے ہیں دفن کتبہ فکان یحدث من حفظہ فکسر خطاہ. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کیا نام ہے ائمہ نے اس حدیث کو تو حسن قرار دیا ہے. جی تو اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو یہ اور حسن بھی ہے نہیں صحیح اور بعض کے نزدیک حسن ہے نہیں. تو شیخ مسند احمد کی جو روایت ہے، مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. مسند احمد کی روایت حضرت مسند احمد کی روایت ذرا پڑھ دیجیے. مسند احمد کی روایت پڑھ دیجیے ذرا. میں کتاب لے کر محترم نہیں بیٹھا ہوں تو حضرت تو شیخ مسند احمد کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سنیے اس میں جو روایت. ہاں پڑھیے. جی حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان حدثنی سماک عن قبیصۃ حلب عن ابی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینه عن یساره وعن یساره ورأیته قال یضع هذه على صدری. مسند احمد جلد 16 صفحہ 152. ہاں ٹھیک شیخ. لیکن شیخ اس میں تو راوی سماک بن حرب جو ہے اس پر تو بہت سارے ائمہ نے کلام کیا. اس میں سماک کے بارے میں جی جی. پھر یہ کیا نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی نے اور حافظ ابن حجر نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہے نا، اور کیا نام ہے اس کو متصل سند کیوں کہا جی، اور اس کے سارے راوی ثقہ کیوں کہا؟ ثقہ اس میں جتنے بھی روات ہیں سب کے سب ثقہ. نہیں تو شیخ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی راوی پر جرح کریں بہت سے ائمہ اور اس کے مقابلے میں کم حضرات اس کی تعدیل کریں تو یہ روایت آپ کے ہاں قابل قبول ہوگی. ارے یہ کیا بات ہے بھائی؟ نہیں تو شیخ اس کو نہیں تو میں آپ سے آپ کی بات پوچھ رہا ہوں نا شیخ، آپ ایسی روایت قبول کریں گے نا ہر جگہ پھر؟ نہیں وہ حکم لگانے والے کیسے، یہ بھی تو ہم دیکھیں گے. جی وہ تو ٹھیک ہے نا. امام نووی شیخ حضرت کوئی رسول تو ہے نہیں. کون؟ امام نووی کوئی رسول تو ہے نہیں نا. نہیں یعنی جو آپ بتا رہے ہیں وہ رسول ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ رسول نہیں. نہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیسے کہہ رہے ہیں تو ائمہ جرح و تعدیل ہی سے میں پیش کروں گا نا. ہاں تو میں تو اتنے لوگوں کے اقوال دکھا سکتا ہوں شیخ اس پر جو جرح کی ہے. سنیے بات، امام بن حرب پر اور زبیر علی زئی نے بھی ایک مقام پر لکھا ہے کہ جو راوی کثیر الخطا کثیر الاوہام. روایت آپ صحیح بتا رہے ہو، آپ بتا دو. جی کون سی ناف والی روایت ہے جس کو آپ صحیح بتا رہے ہو اس کو تو دکھا دو. جی کون سی ناف کے نیچے والی روایت صحیح ہے؟ نہیں شیخ میں تو آپ سے آپ کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں نا. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ تنقید کے طور پر آپ سوال کر رہے ہیں. شیخ ایسی بات نہیں ہے. سنیے تو شیخ آپ اپنا کوئی مسلک مجھے بتائیے تاکہ میں عمل کروں صحیح حدیث. تو وہی صحیح حدیث تو ساری حدیث صحیح ہے نا بھائی. صحیح بخاری نہیں شیخ میں نے تو بتا دیا نا آپ کو. ابن خزیمہ کی روایت ہے. اور نہیں تو وہ تو میں نے شیخ بتا دیا نا آپ کو. صحیح کہاں ہے یہ جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت احناف کے نزدیک یہ مرسل روایت ہے، لیکن مرسل روایت نہیں احناف کے نزدیک مرسل روایت تو یہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں تو ایک راوی محمد بن اسماعیل ہے. تو مرسل روایت کو وہ جو ہے قابل عمل میں بتاتے ہیں کہ قابل عمل ہے، پھر اس حدیث کو کیوں نہیں؟ یہ مرسل روایت ہے یہ ابن خزیمہ والی. تو مرسل روایت ہو یا نہ ہو لیکن اس میں تو راوی ضعیف ہو گیا نا ایک. نہیں کیا ہے یار بات آپ کی صحیح، لیکن کھوٹا وہیں باندھیں گے. ایسی آپ کی سوچ ہے. نہیں شیخ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. محمد بن اسماعیل ضعیف ہے جب حساب سے یہ اور دیکھیے علامہ حسمی نے تو اس کو لکھا ہے کہ عند الجمہور یہ ضعیف ہے. بس ایسے آپ بھی بتا دو، میں بھی زبانی بتا دوں، عند الجمہور ضعیف ہے یا غلط صحیح ہے. دیکھیے شیخ سنیے، علامہ البانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں بالکل بہت اچھے سے سنا ہوں. جی تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ قابل اعتبار آدمی تھے علامہ البانی؟ جی کیسے تھے آپ بتائیے. جی ہاں میرے نزدیک قابل اعتبار ہیں. ٹھیک ہے تو آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہے تو ان کا قول سنیے. انہوں نے اس پر جرح کی اور کہا ہے کہ ضعیف لسوء حفظی و کثرت خطائی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. وہی چیز تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں مرسل روایت قابل قبول ہے، ہمارے یہاں قابل قبول نہیں، تو آپ کے حساب سے بھی تو سینے والی روایت صحیح ہے.
نہیں تو آپ کے یہاں قابل قبول نہیں تو آپ کا عمل اس پر کیوں نہیں ہے؟ اس پر کیوں ہے آپ کا عمل جب آپ کے یہاں قابل قبول نہیں صحیح ہے؟ بخاری کی جو روایت، صحیح بخاری کی جو نہیں روایت، صحیح بخاری کی تو اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے سینے والے، کیا اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے سینے والے۔ نہیں، سینہ والی روایت میں اس کی کیفیت بتائی گئی، آپ صحیح طریقے سے ایمانداری سے دیانتداری سے اگر وہ کیفیت نہیں اگر میں نے تو دیانتداری سے کر لیا واللہ۔ نہیں کھینچ تان مت کیجیے، سیدھا سیدھا اپنا دایاں ہاتھ جو ہے، دایاں ہاتھ کا جو پنجہ ہے وہ سیدھا سیدھا بایاں ہاتھ کے بازو پر آپ رکھیے۔ نہیں بازو شیخ پر، دیکھیے جیسے کہ اور ہم لوگ بازو کوئی کس کو روایت بولتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں نا، بازو کس کو بولتے؟ سنیے، بازو بولتے کس کو ہے؟ ہم لوگ کوئی روایت پیش کرتے ہیں نا تو اس پہ ہم سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ الفاظ دکھاؤ۔ شولڈر سے نیچے بازو ہے۔ سنیے شولڈر سے شیخ، نیچے ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کیا چیز؟ کہ الفاظ دکھاؤ، صریح الفاظ دکھاؤ؟ نہیں جناب عالی، آپ تنقید کرنے کے لیے، آپ کیا نام ہے، اصلاح نہیں کے لیے آپ کے سوالات نہیں ہیں نہیں آپ۔ شیخ، میں اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے ہم لوگوں سے، ہم احناف سے مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے صریح الفاظ کا؟ سنیے تو یہ مسند احمد والی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ مسند احمد والی روایت ضعیف ہے۔ مسند احمد والی روایت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ابھی۔ نہیں تو ضعیف ہے کیا؟ جی مسند احمد والی روایت تو ضعیف ہے بالکل شیخ۔ ہاں جی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں مسند احمد کی روایت؟ چلو ٹھیک ہے، آپ ساری روایتیں ضعیف قرار دے دیے نا، استغفر اللہ۔ نہیں آپ جو استغفر اللہ، ہے میں نے ضعیف قرار دے رہا، ائمہ جرح و تعدیل اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، میں کیوں ضعیف قرار دوں گا؟ جو کتاب میں لکھا آپ اس کی تحقیق بھی تو کرو گے کہ ایسے اندازے سے کتاب ہو سکتا ہے کتاب کسی یہودی نے لکھ دی ہو، کسی مسلمان کے نام سے منسوب کر دیا ہو۔ نہیں میں تو ان کے قول پیش کر رہا ہوں نا۔ ارے جناب عالی، بات تو میری غور کر لو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی یہودی کی سازش ہو اور کسی مسلمان کے نام سے کتاب ایشو کر کے آپ کے ہاتھ یہاں تک پہنچی ہو، تو آپ خود تحقیق کر لو نا۔ نہیں میرے پاس تو شیخ اسکین میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑوں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے بڑوں کی طرف منسوب ہو۔ نہیں شیخ، میرے پاس اوریجنل کتاب کا اسکین موجود ہے، المغنی فی الضعفاء کا اور تقریب التہذیب کا، ہاں جی، محمد بن اسماعیل والا۔ جی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ اگر یقیناً آپ کو دین کی کھوج ہے، ہڑپ ہے، تڑپ ہے، تو آپ جتنے بھی اس میں روات ہے تمام کے تمام روات پر جرح و تعدیل کی کتاب آپ لے لیجیے اور جرا کر ڈالیے۔ جی تو مطلب شیخ آپ نے مجھے جو ہے اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ کس نے؟ آپ نے۔ ہاں یہی میں بول رہا ہوں نا، آپ تنقید کے لیے سوال کرتے ہیں نا، چلو آپ